تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہے عبداللہ کی۔ عبداللہ اکثر اداس رہا کرتا تھا کیونکہ عبداللہ کے ماں باپ اس کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے اور اسکول میں بھی بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کیونکہ عبداللہ بہت نالائق بچہ تھا۔ وہ چاہ کے بھی پڑھ نہیں پاتا تھا، تو اس لیے سب اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور عبداللہ کے ماں باپ بھی اس سے خوش نہ رہا کرتے تھے کیونکہ عبداللہ پڑھائی میں اچھا نہیں تھا۔ عبداللہ کے ماں باپ کو لگتا تھا کہ عبداللہ اگر پڑھے گا نہیں تو وہ بڑا انسان کیسے بنے گا یا پھر کوئی کام کیسے کرے گا۔ پھر ایک دن بچوں نے اسکول میں عبداللہ کا بہت مذاق اڑایا۔ عبداللہ اتنا ہرٹ ہوا کہ وہ روتے روتے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ عبداللہ اکثر جب بہت زیادہ اداس ہوا کرتا تو وہ جنگل میں درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا رہتا کافی دیر تک۔ بھی عبداللہ بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک اس کو دور پڑی ایک گندی کتاب ملی جو کہ بہت پرانی لگ رہی تھی۔ عبداللہ نے تجسس سے وہ کتاب اٹھائی اور اس کو کھول کے دیکھنے لگا۔ وہ ایک آئس کریم کی ریسیپیز کی کتاب تھی اور عبداللہ کو وہ کتاب بہت دلچسپ لگی۔ اب عبداللہ اپنی اداسی بھلا کے اس کتاب میں گم ہو گیا اور وہ کتاب لے کر گھر آ گیا۔ عبداللہ وہ کتاب لے کر اپنے گھر کے تہہ خانے میں آ گیا۔ اکثر عبداللہ کو جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ملتی وہ اس تہہ خانے میں جمع کرتا رہتا۔ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے عبداللہ کو یاد آیا کہ اس کے دادا ابو آئس کریم بنایا کرتے تھے۔ اس نے پرانے تہہ خانے میں آئس کریم مشین ڈھونڈنا شروع کر دی تو اس کو ایک پرانی آئس کریم مشین ملی اور عبداللہ بہت خوش ہوا۔ اب عبداللہ روز نیچے اپنے ماں باپ سے چھپ کر اس میں آئس کریم بنانے آتا۔ جو بھی ریسیپی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی وہ روز آ کے ٹرائی کرتا۔ اب عبداللہ بڑا ہو گیا تھا پر اتنے سالوں بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ عبداللہ کو ویسے ہی سب ڈانٹا کرتے تھے اور سب اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حالانکہ عبداللہ کے ماں باپ بھی اس سے خوش نہیں تھے۔ کہ عبداللہ کے ماں باپ پریشان تھے کہ عبداللہ نے پڑھائی تو کی نہیں تو اب وہ کیا کام کرے گا۔ پھر ایک دن عبداللہ نے اپنے ماں باپ سے بات کی کہ اس کو آئس کریم شاپ کھولنی ہے، یہ اس کے بچپن کا شوق ہے۔ پھر عبداللہ کے ماں باپ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ اب تم یہ کام کرو گے۔ عبداللہ کے ماں باپ نے اسے پرمیشن نہیں دی۔ اب عبداللہ اور اداس رہا کرتا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، تو عبداللہ نے گھر میں کھانے پینے کی ہڑتال کر لی۔ وہ کچھ دنوں سے کچھ کھا پی بھی نہیں رہا تھا، تو اس کے ماں باپ نے پریشان ہو کر عبداللہ کو پرمیشن دے دی کہ جاؤ جا کے اپنا شوق پورا کر لو اور اگر تم ناکام ہوئے تو ہمارے پاس واپس مت آنا۔ عبداللہ کے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ اس کے ماں باپ نے اسے آئس کریم کی شاپ کھول کے دے دی۔ اب عبداللہ بہت خوش تھا اور وہ آئس کریم بیچا کرتا تھا۔ نیو دکان دیکھ کر لوگوں نے شروع میں تو آئس کریم لی، لیکن آہستہ آہستہ عبداللہ کے گاہک ختم ہونے لگ گئے کیونکہ عبداللہ کی آئس کریم بہت مزے کی نہیں تھی اور لوگوں کے پاس اور آپشن تھے کہ وہ کہیں اور سے جا کر آئس کریم لے لیں۔ اب عبداللہ بہت پریشان رہا کرتا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے گا اور اپنے ماں باپ کو کیا جواب دے گا۔ پھر عبداللہ نے سوچا اور کہا کہ کیوں نہ میں اس کتاب کو دوبارہ پڑھوں، کوئی ریسیپی مل جائے۔ پھر عبداللہ نے وہ کتاب پڑھنا شروع کر دی اور اس میں ایک ریسیپی دیکھی جو اس نے آج تک ٹرائی نہیں کی تھی کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ جڑی بوٹیوں سے آئس کریم بنتی تھی اور عبداللہ کو لگتا تھا کہ جڑی بوٹیوں کی آئس کریم کون کھائے گا۔ پر اس بار عبداللہ نے سوچا کیوں نہ کہ اس آئس کریم کو ٹرائی کیا جائے، کیا پتہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی عبداللہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے چلا گیا اور اس کو وہ جڑی بوٹیاں مل گئی۔ وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر آیا اور ان کو کوٹنے لگا۔ جو ریسیپی اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی عبداللہ نے ویسے اس ریسیپی کو تیار کیا اور آئس کریم بنا دی۔ آئس کریم کا اس نے خود ٹیسٹ کیا تو وہ بہت اچھی تھی۔ چونکہ عبداللہ کی دکان پہ اب کوئی نہیں آیا کرتا تھا تو اس لیے عبداللہ نے وہ آئس کریم فری میں سب کو دے دی۔ فری کا سن کر بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے آئس کریم کھا لی اور سب لوگوں کو آئس کریم بہت پسند آئی کیونکہ آئس کریم میں بالکل ایک نیا ٹیسٹ تھا جو کہ لوگوں نے اب تک نہیں چکھا تھا۔ اب عبداللہ کی دکان بہت مشہور ہو گئی تھی، لوگوں کا بہت رش رہا کرتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے عبداللہ نے ایک بہت بڑی دکان بنا لی جو کہ اب بہت مشہور ہو گئی تھی۔ عبداللہ گاؤں میں ایک امیر انسان بن گیا تھا۔
وہ نالائق بچہ جس کا بچپن میں سب مذاق اڑایا کرتے تھے، اب سب اس کی عزت کیا کرتے تھے کہ عبداللہ سے جتنا ہو سکتا تھا وہ گاؤں والوں کی مدد کیا کرتا تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی بہت خوش رکھتا تھا۔ پیارے بچوں، کہانی اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔